الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی عقبیٰ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہیں، اور اس کائنات کے محسن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت للعالمین فرمایا. اس کا معنی یہ ہے کائنات کو وجود دینے والی ذات خدا کی ہے، اور کائنات پر احسان فرمانے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات پر کتنے احسان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے کتنے بڑے محسن ہیں. اس کے لیے میں خلاصے کے طور پر 3 جملے عرض کرتا ہوں. نمبر 1، ہمارے وجود کی عطا یہ احسان ہے کملی والے کی. ہمارے وجود کی عطا یہ احسان ہے رحمت دو عالم کا. نمبر 2، ہمارے وجود کی بقا یہ احسان ہے رحمت دو عالم کا. نمبر 3، ہمارے وجود کی نجات یہ احسان ہوگا کملی والے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، یہ بھی صدقہ اللہ کے نبی کا ہے. خدا کی نافرمانیوں کے باوجود اگر ہمارا وجود باقی بچا ہے، یہ بھی صدقہ آمینہ کے لال کا ہے.
اور قیامت کے دن اگر یہ وجود جنت میں جائے گا تو کملی والے کے صدقے سے جائے گا۔ اگر پیغمبر نہ ہوتے، ہمارے وجود کی عطا نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے، ہمارے وجود کی بقا نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے ہمارے وجود کی نجات بھی نہ ہوتی۔ اس کائنات میں ہمیں جو کچھ ملا کملی والے کے صدقے ملا، جو مل رہا ہے آپ کے صدقے مل رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ جو کچھ عطا فرمائیں گے کملی والے کے صدقے سے عطا فرمائیں گے۔ ہمارے وجود کی عطا آپ کا صدقہ ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے 12ویں پارے کی ابتدائی آیات اور 29ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کا تذکرہ کیا، موت اور حیات کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ تمہیں دکھا دیں کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے عمل والا کون ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھیں، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ کائنات کا نظام اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ دنیا کو دکھا دیں ایکم احسن عملا، کہ انسانوں میں سب سے بہترین عمل والا کون ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لفظ ہے اکثر عملا، ایک لفظ ہے احسن عملا۔ اکثر عملا کا مطلب ہوتا ہے اعمال کا زیادہ ہونا، اور احسن عملا کا معنی ہے اعمال کا اچھا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات کا نظام اس لیے نہیں بنایا تاکہ دنیا کو دکھائیں کہ زیادہ عمل والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اس لیے بنایا تاکہ دنیا کو دکھائیں اچھے اعمال والا کون ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات میں پوری انسانیت کے اعمال کو ایک طرف رکھا جائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کو ایک طرف رکھا جائے، پوری کائنات کی اربوں اور کھربوں نمازیں مل کر بھی پیغمبر کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ امت کے اعمال یہ اکثر عملا تعداد میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن نبوت کے اعمال احسن عملا اللہ کے ہاں ان کی قیمت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کا کوئی امتی اعمال کی تعداد میں بظاہر نبی سے بڑھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی امتی اعمال کی تعداد میں بظاہر نبی سے بڑھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری انسانیت مل کر بھی اعمال میں قدر و قیمت میں نبی کے برابر پہنچ سکے۔ بظاہر نمازیں امت کی زیادہ ہو سکتی ہیں، بظاہر تلاوت امت کی زیادہ ہو سکتی ہے، بظاہر حج اور عمرے امت کے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات آئے گی قیمت کی، بات آئے گی مرتبہ کی، بات آئے گی اللہ کے ہاں قدر کی، تو انسانیت کے اعمال کو ایک طرف رکھا جائے، نبوت کے ایک عمل کو دوسری طرف رکھا جائے، انسانیت کے اعمال مل کر بھی نبوت کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ کسی بھی عمل کا وزن بڑھے گا یا کسی بھی عمل کا وزن کم ہوگا، اس کی بنیاد بنے گی تواضع اور عاجزی۔ ہو سکتا ہے ابتدائی گفتگو تھوڑی مشکل ہو، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ میں اپنی بات سمجھا سکوں گا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، کسی بھی عمل کا وزن بڑھے گا یا کم ہوگا، اس کی بنیاد ہوگی عاجزی۔ جس بندے کے عمل میں جتنی زیادہ عاجزی ہوگی اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ عاجزی کم ہوتی جائے گی، وزن کم ہوتا جائے گا۔
اور کسی بھی اندھے کے عمل میں عاجزی اس وقت آتی ہے جب اس کے دل میں خدا کی عظمت ہو۔ جب تک اللہ کی عظمت نہیں ہوگی بندے کے عمل میں تواضع نہیں آئے گی، اور بندے کے دل میں خدا کی عظمت آتی ہے خدا کی معرفت سے۔ اللہ کی ذات کو پہچانے گا تو خدا کو بڑا سمجھے گا، جب پہچانے گا نہیں تو خدا کو بڑا کیسے سمجھے گا؟ اور کسی بھی بندے کو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے علم سے۔ کیا معنی؟ کائنات کا جو بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں جانتا زیادہ ہوگا وہ خدا کو پہچانتا زیادہ ہوگا۔ جو خدا کو زیادہ پہچانے گا اس کے دل میں خدا کی عظمت زیادہ ہوگی۔ جس کے دل میں خدا کی عظمت زیادہ اس کے عمل میں عاجزی زیادہ، اور جس کے عمل میں عاجزی زیادہ اس کے عمل کا وزن زیادہ۔ ہمارا عقیدہ ہے پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی ذات کے بارے میں اتنا نہیں جانتی جتنا تنہا ہمارے پیغمبر جانتے ہیں۔ خدا نے جو علم اپنے نبی کو عطا فرمایا اس علم کا ایک حصہ بھی پوری کائنات کو عطا نہیں فرمایا۔ جب آپ کا علم سب سے زیادہ تو نتیجہ آپ کو خدا کی معرفت بھی سب سے زیادہ نصیب ہے۔ جب آپ کو معرفت زیادہ حاصل نتیجہ آپ کے دل میں خدا کی عظمت بھی سب سے زیادہ۔ جب آپ کے دل میں عظمت زیادہ نتیجہ آپ کے عمل میں عاجزی بھی زیادہ۔ جب آپ کے عمل میں عاجزی زیادہ نتیجہ قیامت کے دن آپ کے عمل کا وزن بھی زیادہ۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے امت کی کروڑوں اربوں اور کھربوں نمازیں ایک طرف رکھ دی جائیں، اللہ کے نبی کا ایک سجدہ اور سجدے کی تسبیح دوسری طرف رکھی جائے، امت کی کھربوں نمازیں مل کر بھی نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نبی کے پاس علم زیادہ، جب علم زیادہ تو معرفت زیادہ، معرفت زیادہ تو عظمت زیادہ، عظمت زیادہ تو عاجزی زیادہ، عاجزی زیادہ تو آپ کے عمل کا وزن زیادہ۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ یہ نبوت کی توہین ہے۔ آپ کہتے ہیں بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نبوت کی توہین نہیں، یہ نبوت کا کمال ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کر کہے میرے پاس اس وقت موبائل ہے جس کی قیمت 15,000، دوسرا کہتے ہیں میرے پاس اس سے اچھا ہے اس کی قیمت 20,000، تیسرا کہتے ہیں میرے پاس اس سے اچھا ہے اس کی قیمت 25,000، چوتھا کہتے ہیں میرے پاس موبائل ہے اس سے اچھا اس کی قیمت 30,000۔ ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے تم چاروں موبائل جمع کر لو جو میرے پاس ہے، یہ قیمت میں تم چاروں کے موبائلوں سے زیادہ قیمتی ہے 2 لاکھ کا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے موبائل تعداد میں تو زیادہ ہیں لیکن قیمت کی بات آئے گی 4 مل کر بھی ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے موبائل کی قیمت بیان کی، تعریف کی ہے یا اس کی توہین کی ہے؟ آپ کہیں گے تعریف کی ہے، موبائل گنتی میں تمہارے زیادہ، تعداد میں تمہارے زیادہ، لیکن جب بات قیمت کی آئے گی یہ 4 مل کر بھی ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی بات حضرت ننوتوی فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے حج تمہارے زیادہ، ہو سکتا ہے عمرے تمہارے زیادہ، ہو سکتا ہے نمازیں تمہاری زیادہ، لیکن جب بات آئے گی قیمت کی تمہاری اربوں اور کھربوں عبادات مل کر بھی نبی کی ایک عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ نے کائنات کا نظام بنایا کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کائنات کو دکھانا چاہتے تھے کہ اس کائنات میں بہترین عمل کرنے والا کون، اور سب سے بہترین عمل کرنے والے اللہ کے نبی۔ اس کا معنی یہ، اگر زمین کو وجود ملا میرے نبی کی وجہ سے، آسمان کو بلندی ملی میرے پیغمبر کی وجہ سے، سورج کو روشنی ملی میرے نبی کی وجہ سے، انسان کو انسانیت ملی میرے پیغمبر کی وجہ سے، اہل ایمان کو ایمان ملا میرے نبی کی وجہ سے، اگر ہمیں قرآن ملا میرے نبی کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کائنات میں
جتنی چیزوں کو بھی وجود دیا اس میں پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے، صدقہ اور واسطہ بننے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا احسان ہے۔ ہمارے وجود کی عطا آمینہ کے لال کا احسان ہے۔ میرے نبی کا دوسرا احسان ہمارے وجود کی بقا، یہ بھی اللہ کے نبی کا احسان ہے۔ کیا معنی؟ اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی کی امت اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے، پھر بھی عذاب سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی کی امت خدا کی بات بھی نہیں مانتی، اجتماعی عذاب پھر بھی نہیں آتا۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے، پہلی امتوں میں سے بعض امتیں ایسی ہیں جنہوں نے ایک ایک گناہ کیا، اللہ نے کسی کی شکل کو تبدیل کیا، کسی پر خدا نے آسمان سے پتھر برسے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی پر آگ کے انگارے برسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر دیکھا جائے، یہ بات ایک حقیقت ہے جس کا ہم میں سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جن جن جرائم اور گناہوں میں پہلی امتیں مبتلا تھی، ان جرائم اور گناہوں میں آج امت محمدیہ بھی مبتلا ہے۔ جھوٹ وہ بولتے تھے، آج کا مسلمان بھی بولتا ہے۔ فراڈ وہ کرتے تھے، آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ چوری اور ڈکیتی ان میں تھی، آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ زنا اور بدکاری وہ کرتے تھے، آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ ہم جنس پرستی ان میں تھی، آج کے مسلمان میں بھی ہے۔ ملاوٹ وہ کرتے تھے، آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک گناہ کرتے تھے، یہ امت سارے گناہ کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر وہ گناہ کریں تو عذاب، یہ گناہ کریں تو عذاب کیوں نہیں؟ اگر وہ جرم کریں تو آسمان سے پتھر، یہ جرم کریں تو آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 9ویں پارے میں اہل مکہ کی ایک دعا کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر تیرا نبی سچا، تیرے نبی کا دین سچا، تیرے پیغمبر پہ اترنے والا قرآن سچا، خدایا ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، ہم دنیا میں رہنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اگر تمہارے اعمال کو دیکھا جائے، تم واقعی پتھروں کے مستحق ہو۔ اگر تمہارے کرتوت دیکھے جائیں، تم واقعی عذاب کے مستحق ہو۔ اگر تمہاری نافرمانیوں کو دیکھا جائے، تم واقعی خدا کی پکڑ کے مستحق ہو۔ خدایا سوال یہ ہے، وہ مستحق بھی ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، مستحق بھی ہیں، طلب بھی کر رہے ہیں، آپ سے دعا بھی کر رہے ہیں، آپ ان پر عذاب کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اس سوال کا مجھے اور آپ کو جواب دیا۔ جواب سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کا قانون، خدا کا ضابطہ، اصول اور قاعدہ یہ ہے، اللہ جب کسی نبی کو کسی امت میں بھیج دیں، وہ لوگ نبی کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرما کر پوری قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ پھر خدا کا اصول یہ ہے، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جو نبی جس ایریا کا نبی ہو، جہاں تک نبی کی نبوت کا دائرہ، جہاں تک نبی کی نبوت کی حد، جہاں تک نبی کی نبوت کا ایریا ہو، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو، اللہ قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ عذاب اس وقت دیتے ہیں جب نبی کو نبوت کے ایریا سے باہر نکال لیں، جب نبی نبوت کی حد سے نکل کر ایسی جگہ پہ چلا جائے جو نبی کی نبوت کا دائرہ نہ ہو، اللہ قوم کو عذاب دے دیتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں، وقت کے نبی کا نام ہے حضرت لوط۔ قوم نے بات نہیں مانی، حضرت لوط جب تک قوم کے اندر ہیں،
خدا نے عذاب نہیں دیا۔ جب عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا لوط رات کے وقت ہجرت کیجئے، حضرت لوط نے بستی چھوڑی، خدا نے قوم کو تباہ فرما دیا۔ وقت کے نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ، قوم نے بات نہیں مانی، فرمایا رات کے وقت اہل ایمان کو لے کر چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑا، خدا نے فرعون آل فرعون کو غرق کیا۔ جب تک ان میں حضرت موسیٰ موجود تھے خدا نے قوم کو غرق نہیں کیا۔ تلگنگ چکوال کے دوستو، اللہ کے نبی کا مقام بھی سمجھیے، اپنے گناہوں پر پردہ بھی سمجھیے، خدا کا کرم بھی سمجھیے، اپنے نبی کا احسان بھی سمجھیے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو خدا قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ جب نبی نبوت کے ایریا سے چلا جائے، ایسی جگہ پر پہنچ جائے جو نبی کی نبوت کی حد اور ایریا نہ ہو، اللہ اس وقت عذاب دیتے ہیں۔ اللہ یہ اہل مکہ کہتے ہیں اگر تیرا نبی سچا تو ہم پر پتھر برسا دے، تیرا نبی سچا تو ہمیں عذاب دے دے، آپ ان پر عذاب اتارتے کیوں نہیں؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا محمد میں عذاب کیسے دوں؟ آپ ان کے اندر ہو اور میں ان پر پتھر برسوں، آپ بھی موجود ہو میں انہیں عذاب دوں، میری رحمت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ آپ چونکہ نبوت کے دائرے میں ہیں، آپ چونکہ نبوت کے ایریا میں ہیں، اور جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو میں اس قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی مکہ سے چلے، حضور نے طیف کی سرزمین پہ قدم رکھا، ذہن میں سوال آیا خدایا اب تو حضور مکہ میں نہیں، اب تو آپ طائف میں ہیں، اب تو مکہ والوں پر عذاب آ جانا چاہیے اس لیے کہ یہ مستحق ہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا محمد وہ نبی اور تھے جو ایک علاقے کے نبی، وہ نبی اور تھے جو ایک زمانے کے نبی، وہ نبی اور تھے جو ایک قوم کے نبی۔ آپ مکہ میں تھے تو مکہ والوں کے نبی، آپ طیف میں پہنچے تو انت فیہم، آپ کی نبوت کا دائرہ مکہ نہیں، آپ طیف کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے تو مدینہ پہنچے، خدایا اب تو مکہ والوں پر عذاب بھیج دے۔ اللہ کے نبی مکہ میں نہیں مدینہ میں، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محمد کی نبوت کا دائرہ فقط مکہ نہیں، آپ کی نبوت کا دائرہ مدینہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی بدر میں عذاب پھر بھی نہیں آیا، پتہ چلا حضور کی نبوت کا دائرہ بدر بھی ہے۔ آپ احد میں پہنچے، خندق اور حنین میں پہنچے، اہل مکہ پہ عذاب اب بھی نہیں آیا، پتہ چلا آپ خندق کے بھی نبی، آپ احد کے بھی نبی۔ ایک وقت آیا اللہ کے نبی مکہ سے چلے، بیت المقدس میں پہنچے، خدایا اب تو عذاب آ جانا چاہیے، تیرا نبی ہزاروں میل کے فاصلے پر، فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد تو بیت المقدس کا بھی نبی ہے۔ میرے نبی وہاں سے چلے، پہلے آسمان پر آدم، وہاں سے چلے دوسرے آسمان پر عیسیٰ، وہاں سے چلے تیسرے آسمان پر یوسف، وہاں سے چلے چوتھے آسمان پر ادریس، وہاں سے چلے پانچویں آسمان پر ہارون، وہاں سے چلے چھٹے آسمان پر موسیٰ، وہاں سے چلے ساتویں آسمان پر ابراہیم سے ملاقات کی۔ اب محمد زمین پر نہیں، محمد تو آسمانوں پر ہے، خدایا اب تو عذاب آ جائے۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد وہ پہلے تھے جو ایک علاقے کے نبی، آپ زمین کے بھی نبی ہیں، آپ آسمانوں کے بھی نبی ہیں۔ میرے نبی اس سے بھی اوپر گئے، سدرۃ المنتہا اس سے بھی اوپر گئے، شریف الاقلام اس سے بھی اوپر گئے، عرش معلیٰ تک پہنچے۔ اب مکہ والوں پہ عذاب اب بھی نہیں آیا۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد تو فرش کا بھی نبی ہے، انت فیہم، میرا محمد تو عرش کا بھی نبی ہے۔ اللہ کے نبی واپس ہے، نبی کا انتقال ہوا، صحابہ نے غسل دیا، نبی کو کفن دیا، صلاۃ و سلام کی صورت میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کا جنازہ پڑھ کے سیدہ عائشہ کے حجرے میں اپنے نبی کو دفن کر دیا۔ خدایا اب تو نبی مکہ میں بھی نہیں، اللہ کے نبی مدینہ کی سرزمین پر بھی نہیں، اب تو حضور زیر زمین چلے گئے، اب عذاب آ جانا چاہیے۔ فرمایا نانا وَأَنْتَ فِيهِمْ
وہ نبی اور تھے جن کی نبوت کے بعد نبوت تھی، آپ کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ وہ نبی اور تھے جن کے لیے فقط نبوت، آپ پیغمبر وہ ہیں جن کے لیے ختم نبوت، باقی انبیاء تھے، آپ خاتم الانبیاء، ان کے لیے صرف تاج نبوت، آپ کے لیے تاج ختم نبوت۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، عذاب اب بھی نہیں آیا، وجہ یہ ہے میرے محمد مکہ کے بھی نبی، میرے پیغمبر مدینہ کے بھی نبی، میرے نبی زمین کے بھی نبی، میرے نبی آسمان کے بھی نبی، میرے نبی فرش کے بھی نبی، میرے پیغمبر عرش کے بھی نبی، میرے نبی دنیا کے بھی نبی، میرے نبی قبر کے بھی نبی۔ خدا کا قانون یہ ہے جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو اللہ قوم کو عذاب نہیں دیتا، جب تک نبی حد میں ہو اللہ قوم کی شکلیں نہیں بگاڑتا، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو اللہ قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ اگر آج کی انسانیت خدا کی نافرمانی کر کے مصطفیٰ کی سنتوں سے اعراض کر کے اس کے باوجود اگر یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچے، خدا کے عذاب سے بچے، اللہ کی پکڑ سے بچے، اللہ کی طرف سے شکلوں کے بگڑنے سے بچے ہیں، اس میں اگر کرم ہے میرے خدا کا ہے، اگر احسان ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ہمارے وجود کی بقا بھی صدقہ آمینہ کے لال کا۔ جس طرح خدا نے وجود دیا اپنے نبی کی برکت سے، اللہ نے اس وجود کو بچایا تو بھی اپنے نبی کی برکت سے۔ اگر خدا قیامت کے دن اس وجود کو نجات عطا فرمائیں گے، کرم خدا کا ہوگا، احسان محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ میں نہیں کہتا، احادیث شفاعت اس پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا جب قیامت کا دن ہوگا آل ایمان اللہ کی عدالت میں جائیں گے، بعض ایسے گناہگار ہوں گے جن کی نیکیاں کم، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے سفارشی لے کر آؤ، ان کی سفارش کون کرے گا؟ فرمائے قرآن کے حافظ سفارش کون کرے گا؟ فرمائے عالم سفارش کون کرے گا؟ فرمائے شہداء سفارش کون کریں گے؟ فرمائے چھوٹی اولاد سفارش کون کریں گے؟ فرمائے نیک اعمال میری اور آپ کی اماں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے آپ کا امتی ہو قیامت کے دن پھنس جائے، اسے شفاعت کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی پڑ جائے، لیکن اس کی شفاعت کون کرے؟ حافظ اس کے پاس نہیں، قاری اس کے پاس نہیں، عالم اس کے پاس نہیں، شہید اس کے پاس نہیں، قرآن اس کے پاس نہیں، روزہ اس کے پاس نہیں، تلاوت اس کے پاس نہیں، اولاد اس کے پاس نہیں۔ قیامت کے دن کھڑا ہے اللہ کے نبی، اگر اس کو سفارش کی ضرورت پڑ جائے اس کی سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میری امت کے گناہگاروں کو بتا دو، اگر قاری ہوگا سفارش وہ بھی کرے گا، عالم ہوگا سفارش وہ بھی کرے گا، شہید ہوگا سفارش وہ بھی کرے گا، اولاد ہوگی سفارش وہ بھی کرے گی۔ انا فراتن من لا فرط لہو، ایسا قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس کی سفارش کرنے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا، اس کی سفارش میں محمد مصطفیٰ کر دوں گا۔ جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں ہوں گا، جس کی سفارش کوئی نہیں کرے گا اس کی سفارش میں کروں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا میری امت کے گناہگاروں کو بتا دو۔ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، فرمایا مجھے ایسے سمجھنا جیسے اپنے والد کو سمجھتے ہو۔ خدا نے مجھے تمہارا والد بنا کر بھیجا۔ امت کے وہ افراد جنہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھ کر میری امتی میری غلامی اختیار کی، وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے والد کے لیے اولاد ہوتی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، صاحب اولاد لوگ ہیں، جن کی نہیں ہے اللہ ان کو عطا فرما دے، خالی جھولیوں کو اللہ آباد کر دے۔ آپ یہاں سے گھر میں گئے، آپ کا معصوم بچہ 10 ماہ 11 ماہ 1 سال کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ 2 قدم کے فاصلے پہ بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ۔ آپ کو پتہ ہے چل نہیں سکتا، یہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، آپ نے بیٹے کو کھڑا کر کے 2 قدم کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ نے بازو پھیلائے، بیٹا ادھر آؤ۔
بیٹے نے مسکراتے ہوئے ایک قدم اٹھایا، دوسرا اٹھانے لگا تو زمین پہ گرنے لگا۔ دیانت کے ساتھ بتانا، باپ 2 قدم کے فاصلے پر بیٹھا ہو، سال کا معصوم بچہ زمین پہ گرنے لگے، باپ گرنے دیتا ہے؟ گرنے دیتا ہے؟ کہتا ہے بیٹا نا، جب تک میں موجود ہوں نا تجھے زمین پہ گرنے نہیں دیتا، جو تو کر سکتا تھا تو نے کیا، جب تک میں ہوں نا تجھے زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ رب محمد کی قسم، ہمارے والدین ہمارے اتنے خیر خواہ نہیں، ہمارے والدین ہمارے اتنے محسن نہیں، میں مانتا ہوں وہ محسن ہیں لیکن اتنے محسن نہیں جتنا کملی والی سرکار ہماری محسن ہے، جتنے احسان آمینہ کے لال کے اتنے احسان کائنات میں کسی کے نہیں، کیونکہ میرے والدین کی آج فکر یہ ہے اگر ہم مر گئے میری اولاد کا کیا بنے گا، میں دنیا سے چلا گیا میرے بیٹے کا کیا بنے گا، میں دنیا چھوڑ گیا اس کے رہنے کا کیا بنے گا، یہ کھائے گا کہاں پہ، پیے گا کیسے، رہے گا کیسے۔ والدین کی فکر یہ اگر ہم مر گئے ہماری اولاد کا کیا بنے گا، اور اللہ کے نبی کی فکر یہ میری امت مر گئی تو ان کا کیا بنے گا۔ حضور کی فکر یہ نہیں میں چلا گیا تو ان کا کیا بنے گا، اللہ کے نبی کی سوچ یہ تھی یہ مر گئے تو قبر میں ان کا کیا بنے گا۔ ہمارے والدین فقط ہماری دنیا کے فکر مند، اللہ کے نبی نے ہماری دنیا کی بھی فکر کی، قبر کی بھی فکر کی، آخرت کی بھی فکر کی۔ والد 2 قدم کے فاصلے پر ہو اولاد کو گرنے نہیں دیتا، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوں ہمیں جہنم میں بھی گرنے دیں، میں تو نہیں مانتا۔ حضور بھی ہوں جہنم میں بھی گرنے دیں، لیکن شرط یہ والد نے بیٹے کو کھڑا کیا، جو قدم اٹھا سکتا ہے وہ تو اٹھائے نا، جو وہ کر سکتا ہے وہ تو کرے نا۔ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، باپ کی بھی رحمت کو محبت کو جوش نہیں آتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا ایک تو اٹھا سکتا تھا تو نے اٹھایا، جہاں پہ گرنے لگے گا میں ہوں نا، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، رمضان کا روزہ رکھنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، عشر ادا کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، اپنا لباس سنت کے مطابق سجانا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجانا، یہ سارے کام ہمارے اختیار میں ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں کریں، جہاں پہ گرنے لگیں گے جیسے والد کہتا ہے بیٹا جب تک میں ہوں گرنے نہیں دوں گا، اسی طرح جو میں اور آپ کر سکتے ہیں ہم کریں، جہاں پہ گرنے لگیں گے شفاعت کر کے جنت میں لے کر جانا میرے نبی کا کام ہے۔ اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے نبی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ جو تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹے کو بلاتا ہے بیٹا یہ تیرا چچا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے مجھے سنبھالا تھا، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے ہے، اس کا خیال کرنا۔ اگر بیٹے میں حمیت اور غیرت ہوئی نا یہ چچے کی غلامی کرے گا، یہ میرے باپ کا محسن ہے۔ اللہ کی قسم اگر باپ کے ساتھ کوئی احسان کرے ہم 7 نسلوں تک اس کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ جس پیغمبر کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، جن کے احسانات اتنے زیادہ جن کو بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا، اس نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں، اس نبی کے ساتھ وفا ہونی چاہیے، اس نبی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اس پیغمبر کے ساتھ بندے کو وفا کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ کا دل دکھانے کے لیے اور بہت ہیں، میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، آپ کو ستانے والے اور بہت ہیں، میں آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ اور یاد رکھنا میری اور آپ کی نبوت کے ساتھ نسبت وہ جو اولاد اور والد کی ہوا کرتی ہے، اور آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنی بات کو آپ سمجھتے ہیں والد کو اگر دنیا جوتے بھی مارے والد برداشت کر جاتا ہے، لیکن اولاد آنکھ بھی دکھا دے والد سے برداشت نہیں ہوتا، اولاد اونچی بات بھی کر دے والد سے
برداشت نہیں ہوتا، والد اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، غیر جو کچھ بھی کہیں بندہ برداشت کر جاتا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کر میرے سر پہ جوتا مارتا ہے، ایک بندہ اٹھ کر مجھے تھپڑ مارتا ہے، ایک بندہ اٹھ کر مجھے دھکا دیتا ہے، ایک بندہ اٹھ کر میرے ساتھ کوئی اور کام کر لیتا ہے۔ قاری عزیر صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ یہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر مجھے تھپڑ نہیں مارتے، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے مجھے آپ کے تھپڑ سے زیادہ تکلیف ہے یا ان کے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ تکلیف ہے؟ آپ کہیں گے تھپڑ سے تکلیف ہوگی لیکن تھوڑی ان کے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوگی، مگر زیادہ کیوں؟ میں کہوں گا قاری صاحب ان کو تو پتہ نہیں میں کون ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میں کون ہوں، یہ تو مجھے جانتے نہیں، آپ تو مجھے جانتے ہیں، یہ تو میرے تعلق والے نہیں، آپ تو میرے اپنے تھے، آپ کا تھپڑ برداشت کر لوں گا، ان کا ہاتھ اٹھانا برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کر آپ کے آگے دامن پھیلا کر کہیں تو سنت نبوی آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کا کوئی بدبخت میرے نبی کے خاکے بنے، دنیا کا کوئی بدبخت میرے نبی کا دل دکھے، ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کے ساتھ اے روز کھلواڑ کیا جاتا ہے، لیکن رب محمد کی قسم کبھی اٹھائیے اپنی تاریخ کو، جب تک مسلمان کا اپنے نبی سے وفا کا رشتہ تھا کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی نبی کا مذاق اڑاتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی نبی کا استہزاء کرتا، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا۔ جب میں نے نبی کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالی میں بہایا وہ سمجھا ان کا نبی کے ساتھ تعلق نہیں، ان کے نبی کے ساتھ رشتہ نہیں، اللہ کے نبی کو ان کے خاکوں سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن شاید اللہ کے نبی کو تکلیف اتنا خاکوں سے نہ ہو جتنا میرے داڑھی منڈانے سے ہوتی ہو، جتنا سنت کو چھوڑنے پر ہوتی ہو، جتنا نماز کو چھوڑنے پر ہوتی ہو۔ حضور فرمائیں گے بابا وہ تو میرے تھے نہیں، تم تو میرے اپنے تھے، تم تو میری اولاد تھے۔ اولاد بھی والد کو دکھ دیا کرتی ہے، اولاد بھی والد کا دل دکھاتی ہے، اولاد بھی والد کے سامنے اس طرح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کو ایذا سے بچانا یہ نہیں سال میں ایک مرتبہ کہہ دینا حضور غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ادھر سے مؤذن اذان دے حضور آپ کی غلامی میں موت تو قبول کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ قبول نہیں کریں گے۔ باہر چکر لگاتے ہوئے نبی کا نام نامی اس میں گرامی ہے، جھوم جانا اذان کی آواز سن کر، مسجد سے واپس گھوم جانا۔ رب محمد کی قسم یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ کہنے والے نے کہا نبی سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، نبی کی بات بھی نہیں مانتا، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، نبی کی نافرمانی بھی کرتا ہے، محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ لو کان حبک صادقا لاتاتہ، اگر تو باقی محب رسول ہوتا کبھی نبی کی نافرمانی نہ کرتا، ہمیشہ نبی کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیوں؟ اس لیے کہ محب ہمیشہ وہی چلتا ہے جو اس کا محبوب چاہے، وہی کھاتا ہے جو اس کا محبوب چاہے، وہی پیتا ہے جو اس کا محبوب چاہے۔ وہ چاہتا ہے میرا لباس میرے محبوب جیسا، میری چال چلن میرے محبوب جیسی، میرا کردار میرے محبوب جیسا۔ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب کو تکلیف ہو۔ کائنات میں محبوب سے بڑا ہمارا محبوب کوئی نہیں، حضور سے بڑا ہمارا محبوب کیوں نہیں؟ اگر حضور ہی ہمارے سب سے بڑے محبوب ہیں تو آپ کی سنتوں پر میں اور آپ عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ کیوں تیار نہیں ہیں؟ نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ایک درد دل ہے، ایک دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے نبی کے احسانات کو سمجھیے۔ ہمارے وجود کی عطا احسان ہے کملی والے کا، ہمارے وجود کی بقا احسان ہے محمد مصطفیٰ کا، ہمارے وجود کی نجات احسان ہے کملی والے کا۔ اگر خدا نے یہ وجود دیا
اپنے نبی کی وجہ سے دیا، اس وجود کو بچایا، اپنے نبی کی وجہ سے بچایا، اس وجود کو جنت دیں گے اپنے نبی کی وجہ سے دیں گے۔ اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال دیجئے، نہ وجود کی عطا ہوگی، نہ وجود کی بقا ہوگی، نہ ہی وجود کی نجات ہوگی۔ جس نبی کی وجہ سے سب کچھ ملا، جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، پھر مجھے اور آپ کو چاہیے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج ارادہ کریں فرشتوں کو گواہ بنا کر، فرشتوں ہمارا پیغام حضور تک پہنچا دیجئے، یا رسول اللہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، آج کے بعد ہماری زندگی آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی، جسم ہمارا ہوگا، حکم خدا کا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے حق میں اللہ سے دعا کیجئے، فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچائیے۔ حضور ولادت سے لے کر وفات تک، خوشی سے لے کر غمی تک، عبادت سے لے کر تجارت تک، ہمارا ہر کام آپ کی سنت کے مطابق ہوگا، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ آؤ دوستو، دنیا میں ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں۔ جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔